والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببقة مباركا وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا أنقى بالمدينة ملائكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ پیاری اور مبارک بزم برادر مکرم خطیب پاکستان واعظ خوش الحان پیکر اخلاص حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محبت علماء کرام کے ساتھ سامعین حضرات کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بزم کو، اس مرکز کو تا قیامت آباد فرما دے۔ الحمدللہ آپ نے علماء کرام کو سنا اور آپ زیارت فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا حافظ محمد بلال معاذ صاحب اور حضرت مولانا قاری سیف الرحمن عاصم صاحب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور میں صرف حصہ ڈالنے کی غرض سے ایک بات مدینہ منورہ کی محبت کے حوالہ سے آپ کی جولیوں کی زینت کرنا چاہوں گا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی ایک بہت بڑے اسکالر ہوئے ہیں بر صغیر کے، قیام پاکستان سے قبل ہندوستان کے۔ فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کی زیارت کے بعد، حج بیت اللہ کے بعد مدینہ منورہ میں سرور کائنات علیہ السلام کی مسجد میں اللہ کا مہمان تھا۔ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت میں کھانا کھانے کے بعد مسجد نبوی میں جانے کے لیے اپنے ہوٹل سے نکلا، کمرہ سے نکلا، کیا دیکھا؟ ایک بولا بالا سا نابالغ بچہ ہے، وہ کچرے کے ڈھیر پہ ہمارا اور لوگوں کا بچا کھچا کھانا ٹکڑے وہ اٹھا کے کھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں قریب آیا، میں نے کہا بیٹا آپ یہ کوڑے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑے بچے کھچے کیوں کھا رہے ہیں؟ کہنے لگا بابا جان میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میری ماں دنیا میں موجود نہیں، میں یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، بھوک لگی ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے یہ بچے کھچے ٹکڑے اٹھا کے کھا رہا ہوں، اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹا تم میرے ساتھ بر صغیر چلو، ہندوستان چلو، میں تمہیں اپنے مدرسہ میں تعلیم دوں گا، اچھے اچھے لباس آپ کو خرید کے دوں گا، اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، کبھی کسی چیز کی اللہ کے فضل سے کمی نہیں آنے دوں گا۔ وہ بچہ جو بھوک سے نڈال تھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا، کہنے لگا بابا جان ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس نے میری انگلی کو پکڑا اور مسجد نبوی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جب مسجد نبوی کے دروازہ سے اندر داخل ہو کے سرور کائنات علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سامنے پہنچے تو کہنے لگا بابا جان آپ کے ملک میں یہ اس طرح کی مسجد بھی ملے گی؟ بابا جان جہاں آپ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کے وطن میں یہ روضہ رسول بھی ملے گا۔ فرماتے ہیں میں اس بچے کی اس بات کو سن کے اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا اگر یہ مسجد، یہ روضہ انور وہاں ملتا تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسی لیے تو لمبا سفر کر کے آئے ہیں کہ وہاں نہ اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، نہ حضور کی مسجد مسجد نبوی موجود ہے، نہ آپ کی آرام گاہ روضہ انور موجود ہے۔ دنیا کی ہر چیز لے کے دوں گا مگر یہ چیزیں وہاں پہ نہیں، اس لیے تو ہم لمبا سفر کر کے سرور کائنات کے شہر میں آئے ہیں۔ فرماتے ہیں اس نے میری پکڑی ہوئی انگلی کو چھوڑ دیا اور اس جگہ کھڑا ہو گیا۔
کہنے لگا بابا جان آپ جائیے، خوشی سے جائیے، میں مسجد نبوی اور روضہ رسول کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا۔ جس طرح اپنی بھوک اور پیاس پہلے مٹاتا رہا ہوں، مٹاتا رہوں گا، میں کبھی بھی سرور کائنات کی ہمسائیگی کو نہیں چھوڑوں گا۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس معصوم بچے کا جس طرح مسجد نبوی کے ساتھ، سرور کائنات کے روضہ انور کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے، واقعتاً ہر پیر و جوان، خواتین و حضرات، ہر چھوٹا بڑا بیت اللہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے دل میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی محبت کو بٹھا دیا ہے، اور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری الا ان قابل مدینۃ ملائکہ لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، کہا لوگو تمہارے چوکوں چرستوں چنگیوں پہ پولیس کا پہرا، رینجر کا پہرا، چوکیدار کا پہرا۔ مدینہ منورہ ایسی عظمت والا شہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے چوکوں چرستوں پہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت تک مدینہ منورہ میں نہ دجال داخل ہو سکتا ہے، نہ طاعون کی بیماری آ سکتی ہے۔ وہ حرم جس میں سرور کائنات فرماتے ہیں جس کو ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں مرنا نصیب کر دے، دفن ہونا نصیب کر دے، قیامت کا روز ہوگا، میں رب کی بارگاہ میں اس شخص کی سفارش کروں گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ میری شفاعت کو قبول فرما کے مدینہ میں دفن ہونے والے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اور میرے اور آپ کے لیے یہ اعزاز ہے، یہ شرف ہے، یہ انفرادیت ہے اہل حدیث کی کہ ہمارے علماء حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد گرامی مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت علامہ احسان علی الہی ظہیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے والد گرامی حاجی ظہور الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج بھی جنت البقیع میں سرور کائنات کی ہمسائیگی میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس جگہ اس کو اللہ رب العزت دفن ہونے کے لیے جگہ عطا فرماتا ہے جس کے سینے میں مدینہ منورہ کی سچی محبت ہوتی ہے، سرکار مدینہ کی محبت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مشاہداتی طور پہ کائنات کے سامنے واضح کر دیا کہ اہل حدیث کا جینا بھی مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہے، اور اہل حدیث کا مرنا بھی مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی طرح مکہ اور مدینہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا رشتہ تا دم آخری استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔